بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن. ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن المفتی آن لائن. بہت سارے آپ کے سوالات ماشاءاللہ واٹس ایپ نمبر کے اوپر موصول ہوتے ہیں. مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. جناب آپ نے ابھی تک سیو نہیں کیا محفوظ کر لیں اور سوال بھیجیے. ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تینوں طرح سے آپ بھیج سکتے ہیں. مفتی فیصل احمد صاحب جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں، آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی سیف اللہ صاحب، آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں. تو پہلا سوال ہم مفتی فیصل احمد صاحب سے انشاءاللہ لیں گے اور وہ آڈیو سوال ہے، اس کا جواب ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ دے دیں. السلام علیکم. مجھ سے میرا ایک سوال ہے. میرا تعلق بلوچستان ضلع نوشکی سے. میرا نام عزیر احمد ہے. مسئلہ یہ کہ جب شوہر مر جاتے ہیں تو اس کے بعد بیوی کو عدت گزارنی ہے، مطلب 4 مہینے 10 دن. اگر شوہر مر گیا، مطلب دنیا سے چلے گئی، تو عورت حاملہ بھی تھا، تو یہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاملہ بیوہ ہے تو جب اس کی ڈیلیوری ہوگی تو اس کی عدت پوری ہوگی. تو 4 مہینے 10 دن اس وقت ہوتا ہے جب کہ عام حالات ہوں. اچھا. اور اگر اس کی ولادت کا ہے تو وہ پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے تو ولادت کے اوپر ہی اس کی عدت پوری ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی آڈیو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا کہ میرے پاس اپنی جیب میں پاکٹ منی میری، کیونکہ میں خود بھی بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں، تو اس حساب سے میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں پیسے. تو ابھی میرے پاس صرف پیسوں کی صورت میں رقم موجود ہے، لیکن میرے پاس سونے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز سونے کی پہننے کی موجود نہیں ہے سوائے ایک ناک میں لونگ کے، چھوٹی سی لونگ ہے، ایک وہ موتی والی، مطلب موتی بھی نہیں، صرف پوری سونے کی بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اور مٹیریل نہیں ہے. تو ایک ناک کی لونگ ہے، اس کے سوا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس نقد ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سونا بھی ہے، اور سونے کی لونگ ہے تو بظاہر اس کا وزن کم ہوگا. آج کل چاندی کا نصاب جو ہے وہ کافی، یعنی اصل حساب تو اسی کا ہے جی لیکن وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ تک چلا گیا. تو اس لحاظ سے بظاہر یہ ہے کہ ان کے نقد اگر کم ہوئی اور یہ بھی 1 تولہ بھی نہیں لگ رہی جو سونا ہے تو شاید ان کی رقم اتنی نہ بنے. تو اصل مدار اس پر ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو بھی قیمت چل رہی ہوگی تو کیا اس تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. تو اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب رہی ہیں تو پھر جو بھی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس میں دیکھ لیں گے، اور اگر بنیں گے تو زکوٰۃ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اور اگر ابھی تک یعنی پہلی دفعہ نصاب نہیں ان کا ہوا تو جب بھی ہوگا تو پہلی وہ تاریخ ہم نوٹ کر لیں گے، جی اور اس تاریخ کے اگلے سال پھر اسی قمری لحاظ سے جو بھی دن بنتا ہوگا صحیح. اس میں 1 سال کے بعد پھر ہم چیک کریں گے. اگر پھر ان کی رقم بنتی ہوگی تو زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. ٹھیک. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید 1-2 لاکھ روپے ہوں، اور جو ان کی لونگ ہے وہ بھی اتنی مالیت کی ہوگی، 1.5-2 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہوگی. تو فی الحال ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے، فی الحال نہیں لگتی. بہت شکریہ. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے جی، سوال بھیجنا شروع کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سوال مس ہو گیا ہے تو دوبارہ سے بھیجیے، انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے. اگلا سوال محمد شاہ نے UK سے. مفتی صاحب آپ سے پوچھا ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا کہ شیطان کا نام ابلیس ہے اور شیطان اس کا وصف ہے، اور یہ قرآن میں انسان اور جن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ایک اور حدیث شریف میں خطرناک جانور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ درست ہیں؟ جی یہ باتیں تقریباً ٹھیک ہیں. شیطان کا اصل نام جو آتا ہے وہ عزازیل آتا ہے. اس کے بعد پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا تو ابلیس اس کا نام اس حوالے سے مشہور ہوا، اور شیطان ہونا اس کا ایک وصف ہے. ٹھیک. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک وصف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وصف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال جی مفتی سیف اللہ صاحب کی طرف جائیں گے، ان سے انشاءاللہ ہم سوال پوچھیں گے. یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب بازار آپ جا رہے ہیں
اور کوئی کہے کہ میرے لیے بھی کپڑے لا دیں تو پیسے ہم دے دیں گے آپ کو اور آپ دکاندار سے کم قیمت کروا لیں، تو کیا اس صورت میں ان کپڑوں پر جو پروفٹ ہے لینا وہ ٹھیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب کوئی آدمی کسی کے ذمہ کوئی چیز لگاتا ہے تو اس میں وہ جو چیز لانے والا ہے اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا نا، کہ وہ کس حیثیت سے چیز لا رہا ہے۔ اگر وہ تاجر کی حیثیت سے لا رہا ہے، مثلا کوئی کسی دکاندار کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی دکان پہ فلاں چیز رکھتے ہیں تو میرے لیے بھی فلاں چیز لے آئیں، صحیح، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دکان پہ یہ والا آئٹم لے آئیں اور پھر میں آپ سے خریدوں گا۔ جی، ظاہر ہے اس صورت میں تو اس کے لیے نفع کی گنجائش ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپنے دوست کو یا کسی جاننے والے کو کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے فلاں چیز لانا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یعنی میری طرف سے ایک نمائندہ ہو، یعنی آپ کی جو خرید و فروخت ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی، ٹھیک، بس آپ مجھے لا کر دیں، بیچ میں واسطہ ہے۔ تو جب جو لانے والا ہے اس کی حیثیت واسطے کی ہے، وہ خود تاجر نہیں ہے، تو اس کے لیے پروفٹ بھی جائز نہیں ہے، تو اس کو وہ بتانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ چاہتا ہے کہ اضافی پیسے لے تو جن کے لیے لا رہے ہیں ان کو کہے دیکھیں یہ چیز مارکیٹ میں اتنے کی ملتی ہے یا ملے گی اور میں لاؤں گا اور اس میں میرا وقت لگے گا، کرایہ لگے گا، لہٰذا میں اس پہ اتنے اضافی پیسے لوں گا۔ تو اگر طے کرنے کے ساتھ لے لیتا ہے ان کے علم میں لا کر باہمی اپنی رضامندی سے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے اور ہمارے لیے چیز لا رہا ہے، تو یہ احسان بھی جتلا رہا ہے اور ساتھ اوپر پروفٹ بھی لے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں گاؤں میں رہتی ہوں، یہاں پر کوئی آن لائن شاپنگ نہیں کرتا عمومی طور پر، اگر کسی نے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے منگوا دیں، تو میں اگر اس میں پروفٹ لوں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا؟ اس میں بھی پہلے والی بات ہے کہ یعنی یہ اگر ان کو بتا دیتی ہیں کہ دیکھیں اس کا جو ریٹ ہے وہ جتنا ہوگا تو اس ریٹ کے اوپر میں اضافی پیسے بھی لوں گی، کیونکہ میرا موبائل استعمال ہوگا، وقت لگے گا، اور وہ لوگ اس پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں، مطلب بطور کمیشن ایجنٹ کے یہ اپنے پیسے لیتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ کام شروع کرتے وقت میری نیت تھی کہ میں یہی میری جاب ہے اور میں اپنا کمیشن بھی لوں گی، لیکن ان کی نیت کافی نہیں ہے نا، ٹھیک، مطلب ہے کہ ان کو جن کو کے لیے یہ چیزیں منگوا رہی ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ اپنا کمیشن بھی رکھتی ہے، اور یہ معلوم ہو کتنا کمیشن رکھتی ہے، مطلب 100 رکھتی ہے، 2 رکھتی ہے، کیا پرسنٹیج کے اعتبار سے کمیشن رکھتی ہے، تو ان کے علم میں کمیشن ہو اور آپس میں طے شدہ ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر طے شدہ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ایسے اضافی پیسے لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، شروع سے ان کے ساتھ بات کر لے کہ دیکھیں میں چیز منگاتی ہوں، اس پہ میرا موبائل استعمال ہوتا ہے، میرا وقت لگتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور میں اس نیت سے یہ آن لائن چیزیں منگاتی ہوں تاکہ مجھے بھی اس میں فائدہ ہو، تو لہٰذا میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گی۔ تو اس طرح کی اگر بات طے ہو جائے، وہ طے شدہ عوض لینا تو ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں تو پروفٹ کے لیے کر رہی ہوں اور دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ویسے احسان کر رہی ہے، رواداری میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے، تو اس طرح یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ اگر کپڑے میں ناپاکی کا شک ہو تو اس سے نماز بندہ اگر پڑھ لیتا ہے تو نماز ہوگی؟ لیکن ایک آدمی کے کپڑے پاک تھے اور اسے خیال آ رہا ہے کہ یہ تو ناپاک ہو گئے، یا لیکن اس کے اوپر کوئی آثار نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ذہن میں آئے کہ میں گلی سے گزرا ہوں، ہو سکتا ہے چھینٹے پڑ گئے ہوں اور ایسا ہے، تو اس طرح کی تو جو شک شبہ ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، جو یقینی طور پر کپڑے پاک تھے وہ پاک ہی شمار ہوں گے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا غالب گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کے اوپر کچھ نشانیاں، کرائن وغیرہ، تو ایسے موقع پر احتیاط اسی میں بہتر یہی ہے کہ آدمی ان کپڑوں کو دھو لے۔ لیکن اصول یہی ہے کہ ایک چیز جب آپ نے یقینی طور پر اس کو یعنی پاک پہنا ہے تو پہنتے وقت اگر چیز پاک تھی، جب تک یقینی طور پر اس پہ ناپاک ہونے کے کوئی اثرات نہ ہوں تو ہم اس کو پاک ہی شمار کریں گے۔ اچھا، ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی فیصل صاحب آپ سے ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں تو انہوں نے دوسری شادی کی ہے، اولاد نہیں ہے ہماری اس لیے، لیکن کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے، اب میں کیا کروں؟ بہت زیادہ میرا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے، تو آپ کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیں طبعی طور پہ تو ظاہر ناگوار ہوتا ہے، امہات المومنین کو بھی ایک دوسرے سے تھوڑا بہت محسوس ہوتا تھا اور ان کے واقعات بھی ہیں،
تو طبعی طور پہ جو آپ کو غم ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور آپ کو اس پہ صبر سے کام لینا چاہیے. جی. باقی آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، اور بظاہر آپ ایک دیندار خاتون ہیں، کہ آپ کے شوہر اگر یہ مسئلہ نہ بھی ہوتا تو بھی ان کے لیے دوسری شادی کی گنجائش تھی. جی. تو اب جب کہ ایک جینوئن مسئلہ بھی ہے اور ان کی آپ سے محبت میں کمی نہیں ہے، تو آپ کو تو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ مجبوری میں اس طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کا پرانا ان سے جو محبت کا تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. جی. اور باقی جو طبعی آپ کو غم ہے وہ اگر تھوڑا بہت اظہار ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ آپ کو اجر بھی ملے گا، اور آپ کے شوہر بھی امید ہے کہ اس پہ زیادہ آپ کا خیال کریں گے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب شوہر کی طرف سے حقوق پورے نہیں ہیں، پھر وہ دوسری شادی کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کیا صورت ہوگی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے اگر وہ دوسری نہ بھی کریں، حقوق پورے نہ کریں، وہ تو ایک ناجائز کام ہے نا، تو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں یہ کیس نہیں ہے، حقوق کا خیال کر رہے تھے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گئے، تو ایک مناسب بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس کے تحت ان کو صبر کرنا چاہیے اور شوہر سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اور دوسرا جو گھر ہے اس کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر انداز سے چلانا چاہیے. بہتر انداز سے چلانا چاہیے. بہت شکریہ. اگلا سوال تھوڑا تفصیل ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. مفتی فیصل احمد صاحب نے سے پوچھا گیا ہے کہ میں نے 2024 کے اکتوبر میں ایک لڑکی سے چھپ کر نکاح کیا تھا لا ایسوسیٹس کے ذریعے. وہاں مولوی صاحب بھی میرے اپنے حنفی مسلک کے تھے، تو میں مطمئن تھا. نکاح کے فوراً بعد میں لندن آ گیا، تو مجھے کسی طرح کی بھی علیحدگی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، خلوت جسے کہتے ہیں. تو میں نے پھر اس لڑکی کو 3 طلاقیں دے دیں الگ الگ وقت میں. تو خیر عدت پوری کیے بغیر ہی اس کے گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی، کیونکہ وہ اہل حدیث مسلک کو مانتے ہیں، اور وہ میری شادی کو رد مان رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہی نکاح بغیر ولی کے کیا تھا. تو خیر شادی تو اس لڑکی نے دوسری کر لی، لیکن ان دونوں کے بیچ علیحدگی حاصل ہو گئی ہونے کے باوجود ان کے بیچ میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی. تو پھر اس لڑکی کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اور اب عدت ختم کر کے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے بغیر وہ کسی اور مرد کو اپنے اوپر ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی، اجازت نہیں دے سکتی، اور کسی اور کے قریب بھی نہیں جا سکتی. اس لڑکی نے کوشش کر کے دیکھ لی گھر والوں کو مجبور کرنے پر، لیکن میرے بغیر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے. اب اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی مجھ سے ہی ہو جائے، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ کیا مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس لڑکی سے پھر سے میں شادی کر لوں؟ جی، بنیادی ان کا یعنی آخری میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لڑکی سے یا نہیں کر سکتے. تو یہ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح ان کا درست ہے. جو انہوں نے اس کی ہسٹری بتائی ہے، تو اس میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے 3 دفعہ اس کو طلاق دی، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت نہیں گزری تھی اور انہوں نے کر لی، کیونکہ وہ اہل حدیث مسلک سے تھے. تو ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کیونکہ رخصتی ہوئی نہیں تھی تو عدت کا ایشو ہی نہیں تھا یہاں. تو لہٰذا انہوں نے ان پر بچی پر عدت واجب نہیں تھی آپ کے حنفی اصول کے مطابق بھی اور ان کے یہاں بھی. تو لہٰذا مطلب اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی. پھر وہاں پہ جو نکاح ہو گیا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اب عدت گزرنے کے بعد جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ کا نکاح کرنا ٹھیک ہے ان سے. بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ مفتیان کرام نے ان کے جوابات دے دیے ہیں. خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.